السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عاطف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے مغربی تہذیب میں جکڑی خواتین۔ چند روز قبل اخبار پڑھ رہا تھا کہ نظر دو اشتہارات پر پڑی۔ ایک متن کچھ یوں تھا: ہمیں ایک ریستوران کے لیے نہایت مستعد اور خوبرو ہوسٹس درکار ہے، چاق و چوبند ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں بھی مہارت رکھتی ہوں۔ دوسرا اخبار کچھ اس طرح کا تھا: ہمیں اپنے شو روم کے لیے سیلز گرل کی ضرورت ہے، کم از کم تعلیم 12 جماعت تک، امیدوار اپنی درخواست کے ساتھ حالیہ پاسپورٹ سائز فوٹو بھی ارسال کریں۔ دو ایسے کاموں کے لیے جن کے لیے مرد زیادہ موزوں ہو سکتے ہیں، صرف خواتین سے درخواستیں طلب کرنا اور خوبروئی کا تقاضا ظاہر کرتا ہے کہ مقصد ان کی نسوانیت کو اپنی تجارت چمکانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ غالباً جن مالی مفادات کی بھیڑ چڑھانا مقصود ہے وہ معمولی شکل و صورت کی خواتین سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ضروری ہے کہ ان کے خد و خال گاہکوں کے لیے زیادہ دلکش ہوں، ان کی مسکراہٹیں ریستوران میں زیادہ سے زیادہ ہوس پرستوں کو جمع کرنے اور ان سے زیادہ پیسے وصول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ عورت کا فطری تقدس پامال ہوتا ہے تو ان کی بلا سے معاشرے میں ہوس پرستی کا جسام پھیلتا ہوا ہو تو پھیلا کرے۔ اس سے ان مغربی تہذیب کے کارندوں کو کوئی غرض نہیں۔ ان کے نزدیک عورت کا مصرف ہی یہی ہے کہ اس کے خد و خال سے عمومی لطف اندوزی کا سامان فراہم کیا جائے اور اس کی اداؤں کو پیسے کی جول بکر مٹانے کے لیے ہوس کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ یہ ہے وہ مغربی تہذیب کی چنگاریاں جو ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں۔ گھر کی چار دیواری کی قید سے نکال کر آزادی کے بعد ان کے نزدیک عورت کا مصرف کیا ہے؟ وہ ان چند الفاظ سے عیاں ہے: عورت کا مقام و مرتبہ بڑھانے اور اسے آزادی دلانے کا دعویٰ کرنے والی یہ تہذیب ہرگز نہیں پسند کرتی کہ کوئی عورت اپنے گھر میں شوہر یا والدین کی خدمت کا فریضہ انجام دے یا اپنے بچوں کی تربیت کرے، یا اس تہذیب کی روح سے ذلت، رجت پسندی اور دقیانوسیت ہے۔ لیکن وہی عورت اگر جہازوں میں یا ریستورانوں میں روزانہ سینکڑوں اجنبیوں کے لیے ناشتے یا کھانے کی ٹرے سجا کر لائے، یا دکانوں پر کھڑے ہو کر مال بیچا کرے اور اپنی اداؤں سے گاہکوں کو دکان کی طرف متوجہ کرے، تو یہ عین عزت اور روشن خیالی ہے۔ یہ ملت کے ان تمام حلقوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جن کا معاشرے کی تعمیر و تربیت میں کوئی حصہ ہے، وہ حکومت ہو یا عوام، علماء ہو یا دانشور، دینی جماعتیں ہوں یا فلاحی انجمنیں۔ ان سب کو اس موضوع پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے کردار سے متعلق ہمارا معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے، اور اگر اس سمت میں اسی رفتار سے چلتے رہے تو رفتہ رفتہ کہاں جا پہنچیں گے۔ ساتھ ہی سوال بھی ابھرتے ہیں کہ اس نام نہاد آزادی کے ذریعے قوم کی خواتین کو بالآخر کس منزل پر پہنچانا مقصود ہے؟ کہ عورت کے لیے بے وقاتی، اخلاقی پستی اور گراوٹ کی وہی منزل طے کر لی گئی ہے جو مغربی عورتوں کی ایک بھاری تعداد کا مقدر بن چکی ہے؟ ایک ایسی منزل جس پر پہنچنے کے بعد نہ صرف عورت نسوانیت کا جوہر کھو بیٹھتی ہے بلکہ فطرت سے بغاوت کے نتیجے میں خاندانی نظام کی بھی چولیں حل کر رہ گئی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ سڑکیں صاف کرنے سے لے کر ہوٹلوں میں گاہکوں کے بستر بچھانے تک دنیا کا کوئی ایسا گھٹیا سے گھٹیا کام نہیں رہ گیا جو اب عورت کے سپرد نہ ہو۔ بچے ماں کی آغوش تربیت کو ترس رہے ہیں اور گھر اپنی منتظمہ کے وجود کی رونق سے محروم اور ویران پڑے ہیں، لیکن سڑکیں، دکانیں اور بازار عورت کے حسن و جمال سے سجے ہوئے ہیں۔ مغرب میں یہ سارا کھیل آزادی نسواں کے نام پر ہی کھیلا گیا ہے۔ اس کے لیے عورت کے چار دیواری میں مقید ہونے کا افسانہ گھڑا گیا اور اس افسانے کو گلی گلی عام کر کے وقت کا فیشن بنا دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف لب کشائی فرسودگی اور دقیانوسیت کی علامت بن گئی ہے۔ اس طرح عورت کو گھر سے کھینچ کر سڑکوں، دکانوں، ریستورانوں میں خدمت گری اور افسران بالا کی ناز پرداری کے فرائض سونپ دیے گئے ہیں۔ یہی نعرہ آج ہمارے
یہاں بھی لگ رہا ہے، اور اس آزادی نسواں کے فریب ناک نعرے کے ذریعے خوبرو عورتوں سے ریستورانوں میں بیرے کا کام کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ اسی رفتار سے جاری رہا تو مغربی معاشرے کی تمام تر لعنتوں کے ہم تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے آج کل ایک چلتا ہوا استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قومی تعمیر و ترقی کے دور میں ہم اپنی نصف آبادی کو عضو معطل بنا کر انہیں نہیں ڈال سکتے۔ یہ بات اس شان سے کہی جا رہی ہے کہ گویا ملک کے تمام مردوں کو کسی نہ کسی کام پر لگا کر مردوں کی حد تک مکمل روزگار کی منزل حاصل کر لی گئی ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ کوئی مرد بے روزگار نہیں رہا بلکہ ہزارہا کام میں مین پاور کے انتظار میں ہے۔ قوم کے خاندانی نظام کی بنیادیں سنبھالنے والی، اپنی آغوش میں مستقبل کو تربیت دینے والی اور تقدس، پاک بازی اور عفت و عصمت کی اعلیٰ ترین قدروں کی آبیاری کرنے والی عورت کو عضو معطل قرار دینا مغرب کی اس الٹی منطق کا کرشمہ ہے، جس کی نظر میں کام کا آدمی بس وہی ہے جو زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے، خواہ اس کے بعد وہ ملک بھر میں اخلاق کی کوڑا پھیلاتا پھرے۔ جو آدمی پیسے کما کر نہ لائے وہ عضو معطل ہے، خواہ معاشرے کی اخلاقی اور روحانی تعمیر میں وہ کتنا ہی بلند کردار کیوں نہ ادا کر رہا ہو۔ ہمارے معاشرے میں اسلام کا نام تو روزانہ بڑی شد و مت کے ساتھ لیا جاتا ہے، لیکن عملاً ہم جس رخ پر جا رہے ہیں وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی نہیں بلکہ نیو یارک اور ماسکو کی سمت ہے۔ اسلام نے اپنی اصلاحی مہم کا آغاز گھر سے کیا ہے، کیونکہ گھر ہی وہ بنیادی پتھر ہے جس پر تمدن کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس گھر کا بنیادی ستون عورت کو قرار دے کر اس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور جاہلیت اولا کی طرح بناؤ، سنگھار کر کے باہر نہ پھرو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔